لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں بندے کے رہنے کے اندر اللہ کی طرف سے بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کو بسا اوقات بندہ سمجھ نہیں پاتا. اپنے حال پر مطمئن رہے تو یقیناً یہ بندے کے حق میں بہتر ہے. اللہ کے بعد احکامات ہیں کہ جن کے اندر پوشیدہ حکمتیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے انسان کی سوچ کا زاویہ بہک جاتا ہے. جب انسان کی سوچ کا زاویہ بہکتا ہے تو وہ اپنے رب کے کلام سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا جو اسے حاصل کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 جس کے اندر کافروں کی ایک سوچ اور فکر بیان کی گئی کہ جب ایمان والوں نے کافروں سے انسانیت کے ناطے انسانی ہمدردی کی وجہ سے یہ کہا کہ تم اپنے معاشرے کے اندر موجود غریب مسکین لوگوں کو کھانے پینے کے لیے یا ان کی ضرورت کے لیے کچھ دیا کرو، تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا اللہ نے اسے بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ نہیں کھلانا چاہتا؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی کھلاتا، ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ گویا وہ اس بات کو اللہ کی منشا اور اس کی مشیت کے خلاف سمجھتے کہ جب اللہ کسی کو محتاج رکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کی مدد کریں یا اس کی معاونت کریں یا اس کو کھانے کے لیے کچھ دیں تو یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے خلاف ہے. یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کی سوچ تھی، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. یہ کافروں کی فکر اور سوچ تھی. اب اس حوالے سے جو غریب ہے مسکین ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے اور جو مالدار ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے. دونوں کے لیے آزمائش ہے. اگر دونوں ان حدود کے اندر رہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں تو یقیناً اس آزمائش میں دونوں کے لیے کامیابی ہے، ایک محتاج کے لیے بھی اور ایک غنی کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ جو قاہرہ سے طبع شدہ ہے اس میں کتاب الزہد کے اندر نقل کیا گیا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ چاہتا تو تم سب لوگوں کو مالدار بنا دیتا، تم میں کوئی بھی محتاج نہ ہوتا، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو محتاج کر دیتا، تم میں سے کوئی بھی مالدار نہ ہوتا. مگر اس فرق میں کچھ مالدار ہیں کچھ محتاج ہیں. اللہ کی طرف سے دونوں کے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اپنے آپ کو قائم اور ثابت قدم رکھنا یہی کامیابی ہوتی ہے.
اب جن حالات کے اندر پوری انسانیت گرفتار ہے، ہر طرف دیکھیں ایک عجیب بھوک کا سما نظر آتا ہے، لوگوں کے روزگار وہ چھن چکے، ایک وقت کے کھانے کو بھی بعض لوگ ترس رہے ہوں گے۔ اس صورتحال میں ہم نے وہ سوچ نہیں رکھنی کہ ہم کیوں کسی کی مدد کریں، ہم کیوں کسی کو کھلائیں، ہم نے وہ سوچ رکھنی ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، کہ اے بندے تیرا سب سے اچھا صدقہ جسے تیرا رب پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اب اس کے اندر قید نہیں بیان کی گئی کہ وہ بھوکا مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے۔ تشبع کبدا جائعا، کوئی بھی ہے وہ بھوکا ہے تو جو کھانا اسے کھلایا جائے اللہ کے ہاں وہ صدقہ ہے اور وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو محتاج اور جن کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بیچارے ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی تنگ اور پریشان ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک جس محلے میں رہتا ہے اسے بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں، جو کہیں محنت مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے مگر اب ان حالات کی وجہ سے ان کا روزگار نہیں رہا۔ ان کی خبر گیری کریں، ان کی کچھ مالی مدد کریں، انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا کرو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مقدار نہیں بلکہ اگر کم مقدار ہو تو جتنی حیثیت ہے کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اتنا اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر۔ یہ ایک خاص پیغام ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ راشن تقسیم کرے گا، حکومت کی طرف سے جی راشن آئے گا، ان لوگوں کو مل جائے گا، وہ اہل ہوں گے۔ تو بھائی جس محلے میں ہم رہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ یہاں کون ایسا ہے کہ جس کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ تو اگر زیادہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں سے وہ 2 روٹیاں پکا کر اس غریب کے گھر بھیج دیا کریں۔ اگر 2 کی نہیں ہے تو 1 روٹی ہی پکا کر اس کے گھر بھیج دیں، اس کے حالات کا جائزہ لیں تو وہ کیسا مسلمان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افسوس ہے اس ہمسائے پر کہ جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا دوسرا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، وہ بھوکا سو جاتا ہے۔ تو ہم ایک مسلمان معاشرت کا حصہ ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کو بھوکا نہیں سلا سکتے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا اور اس کی ہمیں تعلیم بھی دی۔ ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو اندازہ کریں کہ فلاں بندہ بیچارہ کسی شہر میں کام کرتا تھا، اس کا روزگار جاتا رہا ہے اور وہی اس کا ذریعہ تھا رزق کا، تو ہم اپنے گھر سے 2-4 روٹیاں پکا دیں۔ سارے محلے والے اگر ایسے کوشش کریں تو میرا خیال ہے کسی بھی محلے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر کے اندر کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو اپنے گھر میں رات کو بھوکا سوئے۔ اس کے لیے اٹھیے، کسی حکومت کی مدد کا انتظار نہ کیجیے، کسی مالدار کی مدد کا انتظار نہ کیجیے، اس کی خبر گیری کیجیے، معلومات لیجیے کہ کون اس وقت ایسا ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور وہ اپنی غیرت کی وجہ سے کسی سے جا کر سوال نہیں کرتا، کسی جگہ سے جا کے راشن نہیں لیتا، وہ لائن میں نہیں لگتا، مگر ہم اسے جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر کی حالت کیا ہے۔ اگر سارے محلے والے مل کر کوشش کریں تو وہ 2-4 گھر ہی ایسے بنیں گے کہ جو اس حالت میں ہوں گے، اور نہیں تو کم از کم اپنے گھر سے کوئی 1-2 روٹیاں پکا کر اس کے گھر بھیج دیں، کوئی تھوڑا سا سالن اس کے گھر بھیج دیں۔ تو اگر ان حالات کے اندر ہم اپنا تھوڑا حصہ شامل کریں تو پھر دیکھیں کہ وہ ہمارے بھائی جن کا روزگار چھن گیا ہے وہ ہمارے تھوڑے سے حصے کی وجہ سے کتنا خوش ہوں گے، اور پھر جب وہ خوش ہوں گے تو وہ دعا ان کے دل سے نکلے گی اللہ کی بارگاہ کی طرف ہمارے لیے
پھر وہ رسمی نہیں ہوگی کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا. تو جب اس قسم پرسی کی حالت میں اس کو کھانے کے لیے مل جائے، جب وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا ہے، اگر وہ ایک روٹی اس کو مل گئی تو یقیناً ہمارے بغیر کہے اس کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے. لہذا کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، کسی حکومتی امداد، کسی خیراتی ادارے کا انتظار کیے بغیر اپنے ہمسایوں کی کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کریں. اور آخر پہ یہ عابد موویز چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کے ذریعے سے آپ کو بہت اچھی معلومات ملتی رہیں گی.